أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. اور جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے اور ہم کسی نفس پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے، وہ جنت والے ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ سورہ اعراف کی 42 نمبر کی آیت ہے۔ اس سے پچھلی کئی ایک آیتوں سے یہ مضمون چلا رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں تمام انسانوں کی پیدائش سے پہلے ان سے جو عہد و میثاق لیا تھا کہ جب میرے رسول تمہارے پاس آئیں گے میری ہدایت اور احکامات لے کر، تو جو کوئی ان کی بات کو مان کر ان کو سچا سمجھ کر اس پر عمل کرے گا اور اپنی اصلاح کرے گا، تو پھر اس کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوگا، اور اس کا ٹھکانہ بہت اچھا اور بہترین ہوگا، دائمی راحت کا وہ مستحق ہو جائے گا۔ اس کے برخلاف جو رسولوں کی باتوں کو نہیں مانے گا، ان کی تکذیب کرے گا، تو پھر اس کا ٹھکانہ دائمی جہنم ہوگا۔ اس سے پچھلی آیت میں اس بات کی طرف اللہ تعالیٰ متوجہ فرمائے تھے کہ جو جھٹلانے والے ہیں ہماری آیتوں کو اور جو تکبر کرتے ہیں ہمارے احکامات کے ساتھ، تو پھر ان کی موت کے وقت یہ بات ان کے سامنے آ جائے گی کہ لا تفتح لہم ابواب السماء، یعنی ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، ان کو وہیں سے پٹک دیا جائے گا، ان کی ارواح کو اوپر سے۔ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور ظالموں کے ساتھ ہم ایسا ہی کرتے ہیں۔ اس کے برخلاف جو نیک اعمال لوگ ہوں گے، جو مخلصین ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے مومن بندے جو ایمان لا کر عمل صالح کرنے والے ہوں گے، تو پھر ان کی تو خوب آؤ بھگت ہوگی۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اولئک اصحاب الجنہ، وہ جنت والے لوگ ہیں اور ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، ہم فیہا خالدون۔ اس میں ایک ٹکڑا اس آیت میں بیچ میں یہ بھی اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا لگا کر کہ لا نکلف نفسا الا وسعہا، جبکہ اس سے پہلے سے بات چل رہی تھی کہ نیک عمل کرنا ہوگا، رسولوں کی باتوں کو مان کر اپنی زندگی میں اصلاح کرنی ہوگی، تو لوگ کہیں یہ نہ سمجھیں کہ یہ بڑا مشکل ترین کام ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بڑا کمزور بنایا ہے۔ خلق الانسان ضعیفا فرمایا ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے، کمزور ہے انسان، زیادہ بوجھ سہ نہیں سکتا۔ تو اس آیت کے یہ حصے میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ لا نکلف نفسا الا وسعہا، ہم اتنا بوجھل وزن کسی انسان پر نہیں ڈالتے کہ وہ سہ نہ پائے، یعنی ایسی چیز کچھ ہے ہی نہیں احکام شریعت میں کہ انسان اس کو ادا نہ کر سکے۔ قابل عمل ہے ساری چیزیں، جتنے بھی احکامات جو ہے اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں وہ بڑے نرم ہیں اور آسان ہیں، کوئی اس کو مشکل نہ سمجھے۔ یہ بتانا چاہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ جتنے بھی احکامات ہیں وہ انسان کی طاقت سے باہر نہیں ہیں، انسان اس کو تھوڑا سا اگر ارادہ کر لے تو وہ اس کو کر سکتا ہے، وہ پریکٹیکل ہے۔ اس کو ایسا نہیں رکھا کہ کوئی کچھ لوگ کر سکیں اور بہت سے لوگ نہ کر سکیں، ایسا نہیں ہے، ہر انسان اس کو ادا کر سکتا ہے۔ جیسا کہ آپ فرائض کا معاملہ لے لیجیے، فرائض اور ذمہ داریاں اللہ تعالیٰ نے انسان کے اوپر جو ڈالی ہیں وہ بہت کم ڈالی ہے۔ نمازوں کا مسئلہ ہے، جیسا ہے نمازیں دن میں 5 مرتبہ جو رکھی گئی ہیں وہ کل ملا کر 1 گھنٹہ یا 1.5 گھنٹہ انسان کا ہو سکتا ہے اگر فرض نمازوں کو ادا کریں اچھی طریقے سے۔ 24 گھنٹے میں سے 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ دینا کون سا مشکل کام ہے؟ روزانہ 24 گھنٹے کا وقت آپ کو ملتا ہے، اس میں سے صرف تھوڑا سا وقت دینا ہے۔ اس کے علاوہ دیگر عبادات کو اگر آپ غور کریں تو دیگر عبادات روزانہ نہیں ہیں، مہینے بھر میں بھی نہیں ہے، سال بھر میں یا زندگی بھر میں ایک بار حج کو ایسا رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ انسان پر بوجھ نہیں ڈالا گیا، اگر بوجھ ڈال دیتے تو ادا کرنا مشکل ہو جاتا۔ اس میں یہی بات بتا رہے ہیں کہ یہ سارے احکامات جو شریعت کے ہیں ہم نے بڑے آسان کر تمہارے اوپر رکھ دیے ہیں کہ تم اس کو ادا کر سکو۔
ویسے ہی دیکھیے آپ کتنے کنسیشنس اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں اس کے ساتھ ساتھ، انہیں کیسی آسانیاں رکھ دی ہیں، سہولتیں اس میں پیدا کر دی ہیں۔ سفر کی حالت میں ہے تو قصر کر لینے کے لیے کہا ہے، بیماری میں ہے تو کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر نماز پڑھ لو، یا لیٹ کر اشاروں سے نماز پڑھ لی جا سکتی ہے۔ ویسے ہی اگر پانی مہیا نہیں ہے تو وضو کے بجائے تیمم اس کا قائم مقام بنا دیا۔ ایسے کئی ایک زندگی کی جو ہے ضروریات کو دیکھتے ہوئے، اس کا لحاظ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے انسان کا اس میں آسانیاں پیدا فرما دی ہے۔ تو اس میں یہی بتانا مقصود ہے کہ یہ چیزیں تمہارے لیے بڑی آسان ہیں، تم اس کو بہت مشکل مت سمجھو۔ ہر انسان کر سکتا ہے بشرطے کہ وہ نیت کرے، اس کا مقصد ہو کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا، تو پھر اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے وہ سارے کام کرنا اور پھر جنت کے مستحق ہو جانا۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ ان کے دلوں میں جو کدورت ہوگی وہ ہم نکال دیں گے، ان کے تلے نہریں رواں ہوں گی، اور وہ کہیں گے کہ شکر اللہ کا جس نے ہمیں اس کی ہدایت بخشی۔ اگر اللہ ہمیں ہدایت نہ بخشتا تو ہم کبھی ہدایت نہ پاتے۔ ہمارے رب کے رسول حق لے کر آئے تھے، اور ان سے پکار کر کہا جائے گا کہ یہ ہے جنت جس کے تم اپنے اعمال کے بدلے میں وارث بنائے گئے ہو۔ اب جو لوگ خوش نصیب ہیں، جو جنت میں جانے کے مستحق ہو چکے ہیں، جن کے حق میں فیصلہ کیا جا چکا ہے کہ ان کو جنت میں بھجوانا ہے، تو پھر ان کے احوال اللہ تعالیٰ اس آیت میں بیان فرما رہے ہیں کہ ان کے دل میں کسی قسم کی کوئی کدورت اور رنجش کسی کے تعلق سے دنیا میں جو ہوگی تو پھر وہ اس کو اللہ تعالیٰ صاف کر دیں گے جنت میں بھجانے سے پہلے۔ ہو سکتا ہے کہ ایک مومن بندہ دوسرے مومن بندے کے تعلق سے کچھ ایسی باتیں دل میں رکھتا تھا ہو، یا اس کا کچھ حق باقی تھا تو اس کو ادا نہیں کر پایا تھا، یا اس کی طرف سے اس کو کچھ تکلیف پہنچی تھی، تو وہ ساری رنجشیں، کدورتیں اور تلخیاں دل میں جو تھی اس کو اللہ تعالیٰ پہلے نکال دیں گے، نکال کر بھائی بھائی کی طرح بنا کر ان کو جنت میں داخل کریں گے۔ وہاں پر کسی قسم کی کوئی دل میں تنگی کسی کے تعلق سے نہیں ہوگی۔ صحیح بخاری کی جو ہے میں یہ واقعہ حدیث بیان کی گئی ہے کہ پلسرات سے گزرنے کے بعد جو لوگ جو ہے جنت میں جانے والے جو لوگ ہوں گے، ایک اور پل ہوگا جہنم اور جنت کے درمیان، اس پر ان لوگوں کو روک لیا جائے گا اور ان کے دلوں کو صاف کر دیا جائے گا۔ ان کے جو بھی معاملات ہوں گے وہ ایک دوسرے سے اللہ تعالیٰ طے کروا دیں گے، اور ان کے دلوں کو صاف کر کے ان کی رنجشوں کو دور کر کے ان کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ اور جو ہے تفسیر مظہری میں ہے، اور امام سیوطی بھی اسی چیز کو اختیار کیے ہیں کہ وہ پل جو ہوگا وہ پل صراط کا بالکل آخری حصہ ہوگا۔ فرمایا پل صراط ہی ہوگا، اس کا آخری حصہ ہوگا جو جنت سے متصل ہوگا، لگا ہوا ہوگا۔ تو وہ حصے پر وہاں پر لوگوں کے جو بھی معاملات ہوں گے، جو جنتیاں ہیں، ان کو ان کی رنجشوں کو اللہ تعالیٰ دور فرما دیں گے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک حدیث میں یہ بتایا کہ وہاں پر جو معاملات طے کرائے جائیں گے وہاں پر کوئی مال اور دولت یا پیسہ وغیرہ سے نہیں، بلکہ اعمال کا تبادلہ ہوگا۔ جو بھی جس کا کچھ دینا باقی ہو وہاں پر دلا دیا جائے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اور ایک حدیث میں جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امت کا مفلس کون ہے؟ صحابہ کرام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار سوالیہ انداز میں پوچھا تھا، تو صحابہ کرام نے جواب دیا کہ جس کے پاس دینار و درہم نہیں ہے یا رسول اللہ، وہ امت کا مفلس ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا نہیں ہے، بلکہ امت کا مفلس تو وہ ہے جو یعنی بظاہر بڑا نیک تھا، دنیا میں خوب عبادتیں کیا تھا، خوب نمازیں، روزے اور حج، عمرے اور کئی عبادتیں اس نے کی تھی، لیکن آخرت میں جب وہاں پر پہنچا، حساب و کتاب ہونا شروع ہوا، تو تمام حقدار آ کر کھڑے ہو گئے اور سبوں نے جو ہے سوال کرنا شروع کر دیا کہ فلاں حق میرا ہے، شخص باقی ہے، فلاں حق باقی ہے۔
کسی کو کچھ کیا تھا، کسی کو کچھ کیا تھا، کسی کا حق مارا تھا، کسی کے اوپر زور زبردستی کی تھی، کسی کو گالی دی تھی، کسی کو مارا تھا، کسی کو تکلیف پہنچائی تھی، یہ ساری جو ہے حق اس سے وصول کیے جائیں گے، اور ایک وقت ایسا آ جائے گا کہ وہ ساری نیکیاں اس کی ختم ہو جائیں گی اور پھر اس کے پاس کچھ نیکیاں نہیں بچیں گی، مزید حق مانگنے والے ابھی کھڑے ہوئے ہوں گے، تو ان کے گناہوں کے بوجھ اس کے اوپر لاد دیے جائیں گے۔ یہ بڑا خراب وقت ہوگا۔ یہ اس کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی امت کا مفلس ہے، یعنی نیک کام تو بہت کیے تھے ہوں گے، لیکن بہت لوگوں کے حقوق بھی باقی تھے ہوں گے، بہت لوگوں کو ستایا تھا، تکلیفیں پہنچائی تھی، تو ایسا کرنے سے باز آ جاؤ، یہ کہنا مقصود ہے اس میں کہ امت کا مفلس وہی بن جائے گا۔ تو اس میں یہ بات بتائی گئی ہے، اور ایک حدیث میں یہ بات بھی آتی ہے کہ پلسرات سے گزرنے کے بعد جو اہل جنت ہے ان کو ایک چشمہ ملے گا، وہ چشمے سے وہ پانی سے جو چشمے کے پانی سے سیراب ہوں گے، سیراب ہوتے ہی اس کا خاصہ پانی کا یہ ہوگا کہ ان لوگوں کے دل میں جو کدورتیں اور رنجشیں تھی ہوں گی وہ سب ایک ساتھ دور ہو جائیں گی، ختم کر دی جائیں گی اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ ایسے بہت سے رنجشیں اور تلخیاں صحابہ کرام کے درمیان بھی تھی، جس کی وجہ سے اختلافات پیدا ہوئے، جس کی وجہ سے ان حضرات کے درمیان جنگیں بھی ہوئی۔ یہ تمام اختلافات اور رنجشیں اللہ تعالیٰ اس دن ختم فرما دیں گے جنت میں داخل کرنے سے پہلے۔ دل میں وہ کوئی تلخی لے کر کوئی جنتی جنت میں نہیں جائے گا۔ تو ایک بات تو یہ ہوئی کہ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ، جنت میں جب بھیجا جائے گا تو ان کے دلوں کو صاف کر دیا جائے گا۔ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ۔ اور پھر اہل جنت جب جنت میں داخل ہوں گے تو اپنے عملوں پر نازاں ہوتے ہوئے اور فخر اور تکبر کرتے ہوئے داخل نہیں ہوں گے، بلکہ یہ کہیں گے کہ ہم اس کے حقدار تو نہیں تھے، اللہ تعالیٰ نے ہم کو اپنے فضل و کرم سے جنت میں داخل فرما دیا۔ یہ نہیں کہیں گے کہ ہم اس کے حقدار تھے، ہم کو ایسا ہی کرنا چاہیے تھا، ہمیں یہ ملنا چاہیے تھا، یہ نہیں کہیں گے، بلکہ اس کو اللہ کا فضل اور احسان سمجھیں گے، اس کا شکر ادا کرتے ہوئے داخل ہوں گے۔ اس کی رہنمائی اور توفیق سے وہ اس قابل ہوئے کہ وہ کامیابی کی اس منزل کو پہنچ گئے، یہ ان کی زبانوں پر ہوگا، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہیں گے۔ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کہ فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی جنت میں اپنے عمل کی بلبوتے پر نہیں جا سکتا۔ تو لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ بھی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں میں بھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی رحمت میں ڈھانک رکھا ہے۔ تو جو بھی عمل انسان کرتا ہے وہ اس قابل نہیں ہوتا ہے کہ وہ جنت کا جو ہے خریدار بن سکے۔ جنت کے تعلق سے جو ہے کوئی یہ نہیں سمجھ سکتا کہ میں نے جو عمل کیا ہے یہ کافی ہے، کیونکہ جو بھی عمل انسان کرتا ہے وہ جنت کا مستحق بنانے کے لیے نہیں کر سکتا، بس یہ ہے کہ اللہ کی رحمت کو جوش میں لانے کے لیے وہ نیک عمل کرتا ہے انسان جو بتایا گیا ہے اسے، اس کی وجہ سے اللہ کا غضب ٹھنڈا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا فضل کو ابھارتا ہے۔ تو فضل اللہ تعالیٰ کا جب حاصل ہو جاتا ہے تو پھر وہ جنت کا مستحق بن جاتا ہے، اور جو بھی نیک عمل ہے وہ نیک عمل کرنے کی توفیق بھی اللہ تعالیٰ ہی عطا فرماتے ہیں۔ کوئی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی اچھے کام کر رہا ہے، کوئی جھوٹ نہیں بول رہا ہے، کوئی حلال کمائی کھا رہا ہے، تو یہ توفیق اس کو جو مل رہی ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے۔ تو ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، یہ بات کو جنتی تسلیم کرتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے مجھے یہاں پر مجھے یہ ٹھکانہ ملا ہے، ورنہ میں اس قابل نہیں تھا، میری کیا مجال کہ میں یہاں پر آ سکتا اور میں اس کو حاصل کر سکتا۔ تو اس میں ہدایت کی بات آئی ہے، وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ کہہ کر۔ تو ہدایت کیا چیز ہے؟ امام راغب اصفہانی فرماتے ہیں ہدایت کے بھی کئی ایک درجات ہیں، جیسا کہ تقرب الی اللہ کے ہزاروں درجات ہیں، ویسا ہی ہدایت کے بھی درجات ہیں۔ ہدایت اصل کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف جانے کا راستہ مل جانا، کسی کو یہ ہدایت ہے، اللہ تعالیٰ کی جانب جانے کا راستہ مل جانا۔ ہدایت کی پہلی منزل یہ ہے کہ ایمان کا حاصل ہو جانا، کفر اور شرک سے نجات پا جانا، اور اپنا رخ غلط راستوں سے ہٹا کر اللہ تعالیٰ کی طرف کر دیا جانا، یہ ہدایت کا پہلا راستہ ہے، پہلا درجہ ہے۔ اور ہدایت کا آخری درجہ یہ ہے کہ جنت میں داخل ہو جانا، جنت کا حصول، یہ ہدایت کا آخری درجہ ہے۔ یہی وجہ تھی کہ ہدایت کی خواہش ہر ایک کو تھی،
ہدایت کی ضرورت ہر ایک کو تھی۔ اہدنا الصراط المستقیم میں یہی بات ہے کہ روزانہ بندہ مومن نمازوں میں اپنے اللہ تعالیٰ سے، اپنے رب سے یہی دعا کرتا ہے، اور یہی دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیا کرتے تھے۔ سید الانبیاء بھی اس سے مستغنی نہیں تھے۔ اپنے آخری وقت تک جب آپ نے امت کو جو ہے اہدنا الصراط المستقیم کی تعلیم دیتے رہے تو خود بھی اس کو اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہے، یعنی آپ کو بھی درجات کی بلندی چاہیے تھی۔ اس میں ہزاروں درجات ہیں، لامتناہی درجات ہے، اور آخری درجہ جنت میں داخلہ ہے، تو اس کے لیے کوئی اس سے مستثنی نہیں، کوئی اس سے مستغنی نہیں ہے۔ ہدایت ہر ایک کو چاہیے۔ لقد جاءت رسل ربنا بالحق، اور پھر آخر میں کہا جائے گا کہ ہمارے رب کے رسول حق لے کر آئے تھے، جو بات انہوں نے دنیا میں ہمیں بتائی تھی وہ جنتی کہیں گے کہ بالکل سچ تھا وہ۔ ان کی باتوں پر جب ہم نے بھروسہ کیا تو ہمیں اس کا فائدہ ہوا کہ آج ہم جنت میں آ گئے اور جنت کے مستحق بن گئے۔ وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اور ان سے پکار کر کہا جائے گا کہ یہی جنت ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا، جس کے تم اپنے اعمال کے بدلے وارث بنائے گئے ہو۔ اللہ تعالیٰ کا فضل دیکھیے، کرم دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ احسان نہیں کریں گے بندوں پر، اس وقت احسان کی بات نہیں کریں گے، بلکہ یہ کہیں گے کہ تم نے دنیا میں جو عمل کیے تھے وہ عملوں کے بدلے ہم تم کو آج اس جنت کا وارث بنا رہے ہیں۔ آج یہ دیکھ لو کہ یہی جنت ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا، اور ان تمام کو جنت کی خوشخبری سنا دی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جنت والے اعمال کرنا آسان کر دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔